شیخ حافظ جعفر علی صدیقی عمر مدنی حافظ اللہ ایک عظیم علمی شخصیت ہیں۔ ان کی تعلیم اور ان کی تعلیمی سفر ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ شیخ نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول پرنمبت تمل ناڈو سے حاصل کی اور حفظ کی تکمیل مدرسہ دینیہ وسیعۃ العلوم پرنمبت میں کی۔ عالمیت اور فاضلت کے لیے کی ڈگری جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کی۔ عمر آباد میں اپنی تعلیمی مدت کے 8 سال کے دوران شروع سے آخر تک الحمدللہ شیخ نے اول درجہ حاصل کرا۔ مختلف موقعوں پر مسابقتی تقریر میں دہلی اور مدراس میں پہلا انعام جیتا اور عمر آباد سے فراغت کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اسکول مدراس میں 2 سال تدریسی خدمت انجام دی اور الندور کی مسجد میں امامت اور خطابت کی۔ پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں اسلامک لاء میں تخصص حاصل کیا اور الحمدللہ اس میں اول درجہ حاصل کرا۔ مسجد نبوی میں متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی تمام متفق علیہ حدیث کو یاد کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ مدینہ سے فراغت کے بعد شیخ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تدریسی خدمت انجام دی شیخ نے، اور اس وقت شیخ احد ڈیسٹینیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈین اور جو بھی احد ڈیسٹینیشنز کے پروگرام ہوتے ہیں شیخ کی رہنمائی کے درمیان ہوتے ہیں۔ شیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حافظ اللہ کا علم اور ان کا تجربہ یقیناً ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور راہ دکھاتا ہے۔ میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر یہاں آئے۔ یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہے اور اردو زبان میں ہے اور تمام لوگوں کے لیے فری ہے۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو اور علم سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قابل احترام ذمہ داران احد، محترم و معزز سامعین، قابل احترام سامعات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو تھوڑی دیر ایک اہم موضوع پر کچھ سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع کیا۔ یقیناً یہ رب کی عنایت ہے، یہ رب کی کرم فرمائی ہے، یہ محض اس کی توفیق ہے۔ اور اس موقع پر ہم احد کے ذمہ داران کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قدم قدم پر احد کی مدد فرمائے اور اس کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ محترم احباب حضرات و خواتین کا بھی تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اعلان کیا گیا، دینی تڑپ
اور کچھ معلومات حاصل کرنے کا جذبہ جو آپ کے پاس ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ میں سے ہر ایک کو دین کا مخلص خادم اور داعی بنائے، اور جنت الفردوس کا پروردگار ہم سب کو مستحق بنا دے، اور اس پروگرام کو میرے اور آپ کے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جو باتیں مختصر وقت میں کہی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے کاربند ہونے اور ان باتوں پر غور و خوض کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا اور سنا کہ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے دینداری ہر مسئلے کا حل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج انسانیت مختلف مسائل میں مبتلا ہے، مختلف مسائل کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ گھر گھر کا کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہے یا مسائل کا انبار ہے۔ ہر خاندان کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے یا مسائل کا انبار ہے۔ ہر قوم کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے یا مسائل کا ایک انبار ہے، مسائل کی ایک طویل فہرست ہے۔ دنیاوی مسائل، دینی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، معاشرتی مسائل۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ انسانیت مسائل کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسائل اور یہ مشکلات، یہ آفتیں، یہ بلائیں یقیناً بحیثیت مسلم قوم ہمارا عقیدہ ہے، یہ مقدر ہے، یہ رب کی جانب سے فیصلہ ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن جس دین سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، جس مذہب سے میری اور آپ کی نسبت ہے، یہ اس کائنات کا ایسا سچا اور پیارا دین ہے جو قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ مسئلہ جس میدان سے بھی تعلق رکھتا ہو، مسئلے کا تعلق جس نوعیت سے بھی ہو، اسلام میں وہ طاقت ہے، دین میں وہ پاور ہے کہ ہم دین سے جڑ کر اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں، یا اس مسئلے کو ہم اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہمیں ماننا ہوگا، اور سب سے پہلے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے، بن مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس سچے مذہب سے جوڑ رکھا ہے۔ کائنات کی یہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ اس کائنات کے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے صحیح اور سچا مذہب مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک یہی مذہب اسلام ہے۔ تو لہذا ہم اس دین سے جڑے ہوئے ہیں، تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کا حل دینداری کے ذریعے سے کیسے تلاش کر سکتے ہیں اور کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، محترم سامعین اور سامعات، حضرات و خواتین، دینداری اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ دین سے جڑنا یہ دینداری ہے، دین کو دل سے قبول کرنا یہ دینداری ہے، ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ دینداری ہے۔ مسئلے کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، دین کی رہنمائی حاصل کرنا یہ دینداری ہے، اور ہر معاملے میں دینی پہلو کو غالب رکھنا یہ دینداری ہے۔ جب زندگی کے کسی مسئلے میں
دین اور دنیا کا جو ہے آپسی تصادم ہو جائے، آپسی ٹکراؤ ہو جائے، دین اور دنیا کے معاملے کو لے کر انسان کشمکش میں مبتلا ہو جائے، تو دینی رنگ، دینی پہلو کو اپنانا اور اسے غالب رکھنا یہ دینداری ہے۔ اور دین ایسا، اللہ اکبر، جو ہمیں دلاسا دیتا ہے، جو ہماری ہر پل رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے دل کی اصلاح کرتا ہے، جو ہماری انفرادی زندگی کو بہتر بناتا ہے، جو ہماری اجتماعی زندگی کو مثالی بناتا ہے، جو ہماری تجارت کو سچائی کا رخ دیتا ہے، جو ہماری معاشرتی زندگی میں خیر و برکات لے آتا ہے۔ دین ایسا جو ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بناتا ہے، یہ دین ایسا جو ہمیں بڑوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، یہ دین ایسا جو بچوں پر دست شفقت پھیرنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ دین ایسا جو خلوت ہو کہ یا جلوت، تنہائی ہو کہ یا اجتماعیت، ہر معاملے میں تقوی کی وصیت کرتا ہے، یہ دین ایسا اپنے علاقے میں ہو یا باہر کسی بھی علاقے میں ہو، دینی تعلیمات کو اپنانے کی رہبری کرتا ہے، یہ دین ایسا جو انسان کو قیادت کی تعلیم دیتا ہے، سیاست کی تعلیم دیتا ہے، رہبری ایسی کرتا ہے یہ دین جو ہر میدان میں ہمارے قدم مضبوط نظر آتے ہیں، ہم اپنے اندر ایسی قوت پاتے ہیں اور ایسی ہمت پاتے ہیں کہ ہر مسئلے کو حل کرنے کا ہنر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ہر مسئلے کو دور کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسا بندہ جو زندگی سے مایوس ہو چکا، جو زندگی سے بالکل پریشان ہو چکا، ایسے بندے کو کھڑا کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ یہ امید کا ایسا سبق دلاتا ہے، یہ امید کا ایسا سبق دلاتا ہے کہ پہاڑ جیسی مصیبت بھی ہو تو اس کا مقابلہ کرنے اور اپنے سر سے اسے ہٹانے کا حوصلہ ایک مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی آیت پہ ایمان ہے، ان مع العسر یسرا، آج تنگی ہے، آج پریشانی ہے، آج بے برکتی ہے، آج مصیبت ہے، آج آزمائش ہے، یاد رکھنا یہ مصیبت کی گھڑی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تنگی کی گھڑی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ آزمائش کا دور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج یہ کالے بادل جو ہم پہ منڈلا رہے ہیں، ان کالے بادلوں کا خاتمہ ہوگا اور ایسی صبح میں ہم جو ہے داخل ہوں گے جو صبح کے بالکل روشن ہوگی، چمکدار ہوگی، جو امت مسلمہ کے حق میں خیر و برکات کا پیغام لے آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ معزز حضرات و خواتین، اس دین کو دل سے جو ہے اپنانا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم نے دین کو زبانی جمع خرچ کی حد تک رکھ لیا ہے۔ گفتگو کیجئے گا آپ نوجوانوں سے، دین سے آپ کا کیا تعلق، اسلام سے آپ کا کیا تعلق، نبی سے آپ کی کیا نسبت، اللہ سے آپ کا کیا جو ہے ربط ہے۔ زبانی جمع خرچ کریں گے، ہم عاشق رسول ہیں، اس رسول پہ ہم فدا ہیں، اس رسول کے خلاف ایک آواز بھی ہم سننا نہیں چاہیں گے، اس رسول کی ایک سنت کو اپنانے کی خاطر اپنی معمولی خواہش کو قربان نہ کرنے والی یہ قوم۔ یہ دینداری کا دعویٰ کیسا، اس نبی کی خاطر، اس نبی کی سنت کو اپنانے کی خاطر ایک معمولی رسوم و رواج کو نہ چھوڑنے والی یہ قوم، اور پھر دعویٰ ہم دینداری کا کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ ہم اس نبی سے محبت کا کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ ہم اس اللہ سے جو ہے تعلق کا کرتے ہیں۔ اس اللہ کو منانے کی خاطر ہم نے اپنے دل کو پاک و صاف نہ کیا، اس رب کو راضی کرنے کی خاطر اس کی تعلیمات کو ہم نے دل سے نہ اپنایا، اس رسول سے، اس رسول کی قربت کو اور آپ کی رفاقت کو پانے کی خاطر اس دنیا میں ہم نے اپنی خواہشات کو قربان نہ کیا، یہ پھر دینداری کیسی بتائیے آپ؟ دینداری عملی زندگی کا جو ہے نام ہے، یاد رکھیے آپ، دینداری عملی زندگی سے عبارت ہے، دینداری پریکٹیکل لائف سے عبارت ہے۔ ہماری عملی زندگی بتائے گی کہ میرے اور آپ کے اندر کتنی دینداری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے پڑھا نا،
ایمان کی تعریف میں قول باللسانی وتصدیق بالجنانی وعمل بالارکانی، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے اور پریکٹیکل لائف سے اسے ثابت کرنے کا۔ اپنی زندگی کو سچائی کا رخ دیجیے اللہ کے بندو، حقیقت میں دینداری یہی ہے۔ اپنی زندگی کو سچائی کا رخ دیجیے گا، وفاداری کا رخ دیجیے گا، امانت داری کا رخ دیجیے گا، واللہ دیندار ہو جائیں گے ہم، اور اسی دینداری کے ذریعے اللہ کے پاس ہم اپنا ہر مسئلہ جو ہے سبحان اللہ حل کر سکتے ہیں۔ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، غار کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، پچھلی امتوں میں سے ایک قوم کے 3 افراد کا، بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ غار میں تھے اور چٹان نے اس غار کو بند کر دیا، اور آپ جانتے ہیں چٹان سے باہر کیسے نکلے؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی توفیق تھی نا۔ یہ توفیق الہی کیسے نصیب ہوئی؟ اللہ کی مدد کیسے نصیب ہوئی؟ اپنی دینداری کا واسطہ انہوں نے دیا، اپنی دینداری کا واسطہ انہوں نے دیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ دیندار انسان اپنے رب کو منا کے رہتا ہے، اور دیندار انسان اپنے ہر مسئلے کا حل رب سے تلاش کرتا ہے، اور دیندار انسان سے اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس اس کی بڑی لاج ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بر، اللہ کے بعض بندے بظاہر پراگندہ حال ہوتے ہیں، ان کا ظاہر اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا دل بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ ان کا ظاہر بڑا پراگندہ حال ہوتا ہے، لیکن ان کا باطن بڑا نیک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے پراگندہ حال لوگ جب گھروں پر دستک دیتے ہیں، حالت ایسی ہوتی ہے لوگ دروازوں سے دھکے مار کے باہر کر دیتے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں۔ لیکن جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، وہ لو اقسم علی اللہ لا بر، جب انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی، اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہیں، اللہ ان بندوں کی لاج رکھتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں۔ دینداری کو اپنی زندگی سے جوڑیے گا، اللہ کی قسم ہم اللہ سے ہر مسئلہ جو ہے منوا سکتے ہیں۔ ہم رب کو منانا سیکھو، اور رب کو منائیں کیسے؟ ہم اسی دینداری کے ذریعے۔ رب کو منائیں کیسے؟ اسی دینداری کے ذریعے۔ اللہ کا یہ وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مطلب یہ کہ اگر تم اس دین کو اپنی زندگی سے جوڑو گے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے ملانے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے حق میں جو ہے نصرت کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اسی لیے پیغام یہ ہے کہ اس دین کو دل سے اور زندگی سے لگانے کی ضرورت ہے۔ رب راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو دیندار ہوتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بے دین لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، اگر تم بے دینی کو نہیں چھوڑو گے، بے دینی سے باز نہیں آؤ گے، تمہاری وہی پرانی روش رہے گی، اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو بڑی دیندار قوم ہوگی، جو تمہاری طرح بے دین نہیں ہوگی۔ ملکی حالات ہم جانتے ہیں، اللہ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ امن کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہندوستان میں خصوصاً مسلم قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، شاعر دین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ موجودہ ملکی حالات ہم جانتے ہیں، کیا ہمارے اندر اتنی دینداری ہے دوستو کہ ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں؟ کیا حالت ہے ہماری؟ شکوے شکایات تو ہم کر دیتے ہیں، شکایات کا ایک انبار ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا تو ہے نا، اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا ہے نا کہ ہمارا جو ہے گریبان کتنا پراگندہ ہے، ہمارا دل کتنا جو ہے یعنی پراگندہ ہے۔
ہماری تنہائیاں کتنی جو ہے بے حال ہیں، اللہ ہی ہماری حالات پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ پھر کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی بتائیے؟ اللہ کی مدد مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہے، اور شروعات اپنے گھر سے کیجیے، دینداری کی شروعات اپنے گھر سے کیجیے گا۔ ہم انتظار کرتے ہیں، بدلاؤ دلی سے آنا چاہیے، مرکز سے بدلاؤ آنا چاہیے۔ مرکز کا انتظار کیوں کریں؟ آپ کا گھر آپ کے لیے مرکز ہے، آپ کا خاندان آپ کے لیے مرکز ہے، اور مرکز سے جو ہے وہیں سے اصلاح کی شروعات کیجیے گا، تہیہ کیجیے گا، ہمت رکھیے آپ کہ ہر معاملے میں ہم دین کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے دین کی بہت ساری تعلیمات ہم جانتے، بس اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے حوالے نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا۔ اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے حوالے کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، واللہ ہر مسئلہ ہمارا حل ہوگا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں گھر کی، آج بتائیے گا رشتوں میں جو ہے بنیاد کیا ہے؟ بتائیے آپ، جس رشتے کی بنیاد دینداری پہ نہ ہو تو پھر دیندار نسل کی ہم امید کیسے کر سکتے ہیں؟ جس رشتے کی بنیاد دینداری پہ نہ ہو، نئی اور بہترین نسل کی امید ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ معاشرتی مسائل کا حل ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ خاندان کے درمیان الفت و محبت کی امید ہم کیسے لگا سکتے ہیں جب ہمارے تعلقات میں دینداری نہ ہو؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غلطی ہم یہاں ہم سے ہوتی ہے، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ رشتوں کی بات آتی ہے تو دینداری کو ترجیح دیجیے گا، اللہ آپ کے حق آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ تو دینداری کو ترجیح دیں گے تو دونوں کی بنیاد آپ نے دینداری پر رکھی، ایک عالی شان عمارت تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایسی عالی شان عمارت، اس گھر کے ہر حصے سے اللہ راضی ہو جائیں گے، وہاں صرف خیرات ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور سبحان اللہ خیرات کی ایسی روشنی اس گھر سے منور ہوگی، آس پاس کے ماحول کو بھی وہ بدل دے گی روشنی۔ بنیاد کی بڑی تاثیر ہوتی، یاد رکھو آپ، میرے اور آپ کی بنیاد اسلام ہے، لیکن اسلام کو پریکٹیکل لائف میں لانا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ نے قرآن میں کہا کہ لہٰذا رشتوں کی بنیاد دینداری پہ کیجئے گا، اللہ آپ پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ہمت رکھیے آپ، ہم اپنی بچیوں کا اور لڑکوں کا رشتہ دیندار گھرانے سے ہم کرائیں گے، تو گھر کا یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ، اور دونوں ایسے دیندار سبحان اللہ یہ جوڑے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن پہ عمل پیرا ہوں گے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم پر عمل پیرا ہوں گے۔ جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں اچھائی پہ نظر ہوتی ہے، وہاں معاف کرنے کا ہنر جو آپ پائیں گے، وہاں اخلاق کی جو ہے سبحان اللہ موتیاں بکھیرتے ہوئے آپ پائیں گے۔ جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں سمجھداری آتی ہے، جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں عقلوں میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی غیر معمولی جو ہے یعنی صلاحیت اور ہنر اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں انسان جو ہے مکارم اخلاق کا پابند ہوتا ہے، جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں مشکل گھڑی سے ہی لیکن انسان دامن صبر کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ دینداری نہ ہونا، واویلا مچانا، نا امید ہونا، مایوس ہو جانا، اللہ سے بزن ہو جانا، اللہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ استعمال کرنا اور زندگی سے مایوس ہو جانا۔ کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جو مشکل گھڑی میں انہوں نے خودکشی کا جو ہے فیصلہ جو ہے لے لیا۔ دوبارہ یہ زندگی ہمیں نہیں ملے گی، اور اس زندگی کے بعد کوئی اور جو ہے یعنی دنیا کی کوئی زندگی انسان کو اللہ عطا نہیں کریں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اس غلطی کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتنا ہے۔ اسی لیے دینداری ہر مسئلے کا حل ہے، تو اسی لیے اپنے گھر سے دینداری کی شروعات کیجیے گا،
اور خصوصاً رشتے کے معاملے میں. اور جب نکاح کی بات آتی ہے یہاں پر بھی دینداری کہاں ہے؟ کتنے اللہ کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں پریشان ہیں، ماں باپ اپنی بچیوں کو لے کر پریشان ہیں. کیوں؟ شادی بیاہ میں ایسے رسوم و رواج، ہم نے اس میدان کو بہت تنگ بنا دیا، بہت مشکل بنا دیا. کوئی بندہ نکاح کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کی جو ہے نعوذ باللہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. مدت سے جو ہے وہ بندہ شادی کو لے کر بہت پریشان نظر آتا ہے. ارے پریشانی تو مجھے اور آپ کو اپنے دینی حالات کو لے کر ہونی چاہیے. ہمارے دینی حالات کو لے کر ہمیں پریشانی نظر آنی چاہیے. اپنے مسائل کو لے کر ہم پریشان نہیں ہوتے، دینی مسائل کو لے کر. یہ جو غلط رسوم و رواج ہیں جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو لے کر بہت ہم فکر مند ہوتے ہیں. باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچی کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آئے. اگر کمی آتی ہے تو دینداری کی کمی آتی ہے. باپ بھول جاتے ہیں شادی کے موقع پر ہم نے ایک لباس اپنے گھر والوں کو پہنایا نہیں، وہ دینداری کا لباس ہے. جب یہ لباس اترتا ہے ہماری زندگی سے وہاں ہر برائی جو ہے زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، یاد رکھو آپ. اور ہر فتنہ ہماری زندگی سے قریب ہو جاتا ہے. جب دینی لباس جسم سے جو ہے اترتا ہے، نکلتا ہے، وہاں ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر فتنہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر آپ دینی لباس پہن کے رہیں گے فتنوں کا آپ مقابلہ کر سکتے، شیطان سے مقابلہ کر سکتے، غلط رسوم و رواج سے آپ بچ سکتے. آپ اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصود رہے گا، اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصود رہے گا اگر آپ نے دینی لباس کو اختیار کیا. اللہ کے بندو، تو میں نے کہا نا شادی کے موقع پر باپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ خاندان والے راضی رہیں، خاندان کے افراد کو راضی کریں. خالہ نے کہا فلاں رسم اپنا لیا، دادی نے کہا فلاں رسم اپنا لیا، بہن نے کہا فلاں رسم اپنا لیا. سبوں کے دلوں کو خوش کرنا آپ کا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصود نہیں. دینداری تو یہی ہے کہ میرے اور آپ کا رب راضی ہو جائے. دینداری یہی ہے کہ میرا اور آپ کا رب راضی ہو جائے. اگر یہ تصور اگر پیدا ہو جائے نا زندگی جنت نما بن جائے گی، زندگی جنت نما بن جائے گی. انسان جھوپڑی میں رہ کر بھی سبحان اللہ غیر معمولی سکون اور برکت پائے گا، ورنہ محل میں رہ کر بھی اگر دینی لباس اتار دے وہاں مسائل کا انبار ہی انبار رہے گا. اسی لیے اللہ کے بندو ہمت رکھیے، دینداری کو عام کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہمت رکھیے اور دینداری کو عام کرنے کی جو ہے کوشش کیجیے گا اور دین کے حوالے سے گفتگو کیجیے گا. دینی ذہن سازی آج بہت ضروری ہے، دینی ذہن سازی بہت ضروری ہے. لوگ شر کو لے کے ذہن سازی کر رہے ہیں، لوگ شر کی دنیا میں ذہن سازی کر رہے ہیں. کیوں نہ ہو کہ ہم دین اور خیر کی دنیا میں ایک دوسرے کی ذہن سازی کریں. جیسے میں نے 2 مثالیں دی کہ رشتے کے موقع پر دیندار رشتوں کا انتخاب کیجیے گا، اور اسی طرح سے جب بات آتی ہے نکاح کی آسانی کا جو ہے معاملہ کیجیے گا. یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانی کا معاملہ اختیار کیجیے. دین آسان ہے، دین پہ عمل کرنا بھی بہت آسان ہے اور دین کی ہر تعلیم کو اپنانا بھی بہت آسان ہے. شرط یہ ہے کہ یہ دل ایمان سے معمور ہو، تقوی سے آباد رہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے گا تجارت کی دنیا، اگر یہاں احباب ہیں، حضرات ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت آئے، آپ کے دنیاوی مسائل حل ہوں، مانگے اللہ سے ہماری دنیا بہتر ہو، ہماری دنیا اچھی بنے، خوشحالی آئے. اسلام رکاوٹ نہیں، یاد رکھیے آپ. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ خوشحالی کا سوال نہ کریں، آپ آسودہ حالی کا سوال نہ کریں، آپ نعمتوں کا سوال نہ کریں. واللہ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ وہ پیاری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کتنی پیاری جو ہے تعلیم ہے یہ
کہ ہماری دنیا بھی اچھی رہے اور آباد رہے. اللہ سبوں کو آباد رکھے, اللہ سبوں کو خوشحال رکھے, اللہ سبوں کو آسودہ حال رکھے. کتنی پیاری دعا ہے یہ. لیکن یاد رکھیے گا اپنی دنیا آباد دینداری سے کیجیے گا. کوئی مسئلہ آئے بھی تو وہ مسئلہ ختم ہوگا, یاد رکھیے آپ. ایک نقطہ آپ کو میں بتاؤں, اپنی دنیا اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو دینداری سے آباد کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد پہاڑ جیسی مصیبت بھی آئے آپ کے دل سے ایمان رخصت نہیں ہوگا. اگر دنیا کو آپ نے بے دینی سے آباد کیا, اللہ رحم فرمائے, یہ بات غور سے سنیے, اگر آپ نے اپنی دنیا کو بے دینی سے آباد کیا, بظاہر یہ آبادی حقیقت میں تباہی, بظاہر یہ آبادی حقیقت میں بربادی ہے, بظاہر یہ آبادی حقیقت میں ہلاکت ہے. کوئی معمولی آفت بھی آئے وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی. سب سے بڑی نعمت جو بے دینی کی وجہ سے چھن جاتی ہے نا, وہ امن و سکون کا خاتمہ ہوتا ہے. یاد رکھو آپ. اللہ تعالیٰ امن کے فیصلے فرمائے. زندگی پریشانیوں کی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. سب سے بڑی آفت جس کا جو ہے ہم سامنا کرتے ہیں بے دینی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ دلوں سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ زبان کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے بندو, دینداری کا لباس اختیار کرو. یہ لباس آپ کو مضبوط بنائے گا. یہ لباس آپ کو ہر عیب, ہر برائی کو دور کرنے اور اللہ کو راضی کرنے پہ مجبور کرے گا. تو دیکھیے تجارت کی دنیا میں جو ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ, انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, آیا ایک حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. نوجوان صرف مالدار ہونا جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے. بس مولانا پیسے ہمیں مل جائے. ارے میرے بھائی, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ خیر سے, راہ تجارت سے, راہ حلال سے. یہ پیسے آپ کو مبارک ہو. حرام کا ایک لقمہ بھی ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی, یاد رکھو آپ. اور حلال کا ایک لقمہ بھی مصائب و آلام سے بچنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مشہور حدیث ہم جانتے ہیں. ایک مسافر کا آپ نے جو ہے ذکر کیا اور فرمایا یمد یدیہ الی السماء, سفر کے موقع پہ دعائیں رنگ لاتی ہیں. لہذا مسافر اللہ کے یہاں اپنے ہاتھ کو جو ہے پھیلاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے. آپ نے فرمایا مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. ارے اس کی پرورش اور نشو و نما تو حرام سے ہو رہی ہے, دعاؤں میں کہاں سے تاثیر پیدا ہوگی؟ دعائیں رنگ لاتی ہیں اس وقت جب انسان دیندار ہو. دعائیں رنگ لاتی ہیں اس وقت جب انسان حلال کا پابند ہو. دعائیں رنگ لاتی ہیں اس وقت جب انسان مخلص ہو, اللہ کے قوانین کا پابند ہو, تب چل کر دعائیں رنگ لاتی ہیں. مستجاب الدعوات بنیے. جانتے ہیں مستجاب الدعوات کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ بندہ مستجاب الدعوات ہے, وہ اللہ کی بندی مستجاب الدعوات ہے جو مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے جو سن لے اور قبول کر لے, جو دیندار ہوتے ہیں. صحابہ کی زبانوں میں وہ تاثیر کہاں سے آئی؟ اس لیے سلف سے پوچھا کسی نے, ما بال کلام السلف انفع من کلامینا. ارے کیا بات ہے, جب ہم اسلاف کو پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ جو ہے ان کی باتوں میں جو گہرائی ہے وہ گہرائی ہماری باتوں میں نظر نہیں آتی. کہا کہ لأنہم تکلموا, کیونکہ انہوں نے گفتگو کی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر, اپنے نفس کو جو ہے پاک و صاف کرنے کی خاطر, حصول آخرت کی خاطر, آخرت میں کامیابی
کامیابی کی خاطر انہوں نے گفتگو کی، اور ہم بات کرتے اپنی بڑائی کے لیے، اپنا جو ہے فخر جو ہے جتانے کے لیے، لوگوں کے پاس مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ زبانوں میں، اعمال میں، دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے دینداری سے۔ ایک دیندار باپ کی دعا بچوں کے حق میں رنگ لاتی ہے، ایک دیندار بیوی کی دعا شوہر کے حق میں رنگ لاتی ہے، ایک دیندار عورت کی دعا پورے گھر والوں کے حق میں رنگ لاتی ہے۔ تو مسائل کا خاتمہ ہوگا نا، اور ہمارا ایمان ہے کہ دعا سے ہم ہر مسئلہ ٹال سکتے ہیں، ہر مسئلہ دور کر سکتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، ہم نے پڑھا، اور جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے۔ تو دعا میں وہ تاثیر ہو تب نہ جو ہے تقدیر بدلے گی، اور دعا میں وہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی؟ ہماری دینداری سے، ہمارے دلوں کی کیفیت سے، ہماری عملی زندگی سے۔ تو تجارت کا معاملہ ہے، اسی لیے ہم آپ تمام حضرات اور خواتین سے درخواست کریں گے کہ ایک دوسرے کو حلال کا پابند ہونے کی تعلیم دیجیے گا، ایک دوسرے کو حلال کا پابند ہونے کی تعلیم دیجیے گا۔ اگر دیکھ رہے ہیں گھر کا کوئی فرد بہک رہا ہے، بھٹک رہا ہے، خاندان کا کوئی فرد غلط راستے کو اپنا رہا ہے، بے دین ہوتا جا رہا ہے، فکر کیجیے گا، فکر کیجیے گا۔ گھر کے افراد میں اگر جو ہے فکر مندی آتی ہے، واللہ وہ گھر محفوظ ہوتا ہے۔ اپنے دینی پرابلم کو لے کر فکر مند ہو جائیے۔ ہاں مولانا، ہمارے گھر میں فلاں میں بے دینی ہے، فلاں میں بے دینی ہے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف نیک بننا کافی نہیں، نیک بنانے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ دیندار رہنا کافی نہیں، آج کے دور میں دیندار بنانے کی فکر کریں۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، افنہلک وفینا الصالحون، اللہ کی طرف سے کہیں آسمانی آفت آتی ہے، زمینی آفتوں میں انسانیت مبتلا ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا کیا ہم برباد کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نیک لوگ ہونا کافی نہیں ہے، نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، صرف صالح بن کے نہ رہیں، مصلح بننے کی کوشش کریں، صرف صالح نہ رہیں، مصلح بننے کی کوشش کریں۔ آج کی اس دنیا میں انسان خود غرض بنا جا رہا ہے۔ آپ پابند شریعت اور آپ کے گھر کا کوئی فرد پابند شریعت نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة اللہ اکبر ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ، اولئک سیرحمهم اللہ۔ جب ایمان والے مرد اور ایمان والی اور عورتوں میں دینداری کو لے کر اگر سنجیدہ کوشش اگر جو ہے ان کے درمیان رہے گی، اللہ کی قسم اللہ ان پر رحم کے فیصلے فرمائیں گے۔ کیا بہترین وعدہ ہے اللہ کا۔ اور اللہ نے کہا کہ بہت جلد یہ فیصلہ ہوگا رحمت کا، یہ رحم و کرم کے فیصلے اللہ کی طرف سے بہت جلد ہوں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اولئک سیرحمهم اللہ، سوف یرحمهم اللہ نہیں کہا۔ اگر آپ اللہ کے فیصلے چاہتے ہیں خیر اور برکات کو لے کر، تو شروعات دینداری سے کیجیے گا انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کو سمجھائیے، ماحول پیدا کیجیے گا اللہ کے بندوں۔ ایک دوسرے کے ماحول جب پیدا کرے نا تو خود بخود ماشاءاللہ ایک دینی مزاج جو ہے گھر میں پیدا ہوتا ہے، محلے میں اور خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے برائی کو لے کر دیکھیے گا، ہمیشہ ہم کہتے ہیں 4 نوجوان جمع ہوتے تو 2 نوجوان کے اندر اگر برائی کی سوچ رہی، وہی جو ہے ان 2 پر غالب ہوتے ہو، ہے کہ نہیں؟ 4 نوجوان بیٹھے ہیں چائے پینے کے لیے، 2 آدمیوں نے فلمی دنیا کے سلسلے میں شروعات کی، گفتگو کی، اور وہ 2 بندے جو اس جو ہے برائی سے دور ہیں، ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی آخر کار جا کے سرچ کرتے ہیں اپنے موبائل میں، آخر کار جو ہے کیا معاملہ ہے یہ، دیکھیں برائی کی بیج آپ نے ڈال دی ذہن میں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے حلقے میں، اپنے تعلقات میں نیکی کی فضا کو عام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ 2 سہیلی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں،
पूछ लीजिएगा। आज फजर की सुन्नत पढ़े आप, अल्लाह अकबर, तो आप ये पूछने से पहले खुद अपने आप से मुखातब होंगे ना, मैं भी इंशाल्लाह इसकी पाबंदी करूंगी। दो सहेलियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं और दरमिया दौरान गुफ्तगू ये सवाल हो रहा है, आज सुबह कब बेदार हुए आप? 5 बजे बेदार हुए, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, नमाज फजर से पहले की सुन्नत पढ़े आप। क्या मुबारक सोच है ये, और क्या मुबारक ताल्लुक है ये। तो दीनदारी ऐसे ही पनपती है, याद रखो आप। और दीनदारी ऐसे ही जो आगे बढ़ती है, आपके जो है कमरे से बाहर, फिर घर के अफराद में, फिर खानदान के अफराद में, फिर मोहल्ले के अफराद में, फिर पूरी कौम की इस्लाह होती है। जब पूरी कौम की इस्लाह हो जाए, अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह खैर और रहमत के फैसले होंगे इंशाअल्लाह। ये जो काले बादल मैंने कहा ना हम पे मंडला रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। इन काले बादलों का खातिमा होगा, ये छट जाएंगे हमसे जो काले बादल मंडला रहे हैं। और एक ऐसा जो है सुबहान अल्लाह माहौल और फजा और समा अल्लाह ताला कायम फरमाएंगे, जिसमें सिर्फ रहमत ही रहमत नजर आएगी, बरकत ही बरकत नजर आएगी। मर्द हजरात सुबहान अल्लाह बरकतों के साथ अपना तिजारती सफर शुरू करेंगे, और खवातीन सेहत व आफियत, खैर व बरकत, अमन व सुकून के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसीलिए एक माहौल पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, एक माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब चलकर जो है दीनदारी मेरे और आपकी जिंदगी में आएगी। और मुलाकात करते हुए जब इस तरह की जो है सोच मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिएगा, दीन को अपनाना भी आसान है और दीन को औरों में मुंतकिल करना भी बहुत आसान है। और अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल को दीन के लिए खोल देंगे। अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, हमारे दिल के दरवाजे आज बंद हैं, आज हमारे दिलों के दरवाजे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से कोई हिदायत अंदर दाखिल नहीं हो रही है, कोई हिदायत अंदर दाखिल नहीं हो रही है। कि आपस में जो हमारे ताल्लुकात हैं और उन ताल्लुकात में जो बिगाड़ है, और हमारी इनफिरादी जिंदगी में जो खलल है, उसी का नतीजा है ये दिल खैर को नहीं अपना रहा है, ये दिल भलाई को नहीं अपना रहा है, ये दिल दीनदारी को कबूल नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दीनदारी को ये दिल कबूल करे, हर भलाई को ये दिल अपनाने वाला हो जाए, जरूरी है एक एक गुनाह से अपने जो है जिंदगी को दूर करते जाइएगा, अपनी जिंदगी को खैर से करीब करते जाइएगा। एक एक जो है यानी दरवाजा खुलता जाएगा, हिदायत का ये दरवाजा खुलता जाएगा, और हर खैर को अपनाना इस दिल के लिए आसान होगा। इसीलिए उस दुआ का भी कसरत से एहतिमाम कीजिएगा, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा वज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। ए अल्लाह मेरे दिल को तो उसकी हकीकी परहेजगारी अता फरमा। ए अल्लाह मेरा दिल कोई खैर कबूल नहीं कर रहा है, और खैर को कबूल करना बहुत मुश्किल है। परवरदिगार अल्लाह से मांगिएगा, क्योंकि मांगने से दीनदारी आती है, फिक्रमंदी से दीनदारी आती है, माहौल से दीनदारी आती है। और जब दीनदारी हमारे दरमियान कायम हो जाएगी, अल्लाह की कसम वल्लाही हमारा हर मसला खत्म होगा, हर मसला हमारा दूर होगा। और हम चाहते हैं मसाइल से दूर पुरसुकून जिंदगी बसर करें। कोई इंसान मसाइल में घिर कर जिंदगी गुजारना नहीं चाहता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है, हर इंसान की ये ख्वाहिश है उसे पुरसुकून जिंदगी मुयस्सर हो जाए, उसे पुरसुकून जिंदगी मुयस्सर हो जाए। तो लिहाजा उस जिंदगी को पाने की खातिर हमें दीनदारी को अपनाना होगा, अपने दिलों को पाको साफ करना होगा, और जिंदगी को बुराइयों से दूर रखना होगा, खैरात से करीब करना होगा, अल्लाह से बारहा सवाल करना होगा, दिल से सवाल करना होगा। और ये दिल में उसी वक्त जो है तासीर पैदा होती है जब दिल में दीनदारी आए, और दीनदारी उसी वक्त आएगी जब हम गुनाहों से दूर रहें और नेकियों से अपने आप को करीब कर लें। और अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने दिल को खंगालने वाले और अपने दिल को दीन के हवाले से पाकीज़ा करने वाले बंदों और बंदियों में हम शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला इसकी मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। लिहाजा इस मजलिस को खत्म करने से पहले हम अपने आप से मुखातब हैं, और यहाँ मौजूद मुशारिकीन और मुशारिकात, सामिईन और सामियात से मुखातब हैं कि दीनदारी के हवाले से संजीदा कोशिश जो है कीजिएगा। शुरुआत अपनी जात से कीजिएगा, अपने अहले खाना से कीजिएगा, अहले खानदान से कीजिएगा,
اہل محلہ سے کیجیے گا، اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے، ہماری ہر پریشانی دور ہوگی، ہماری ہر بیماری کا خاتمہ ہوگا، ظاہری بیماری بھی ختم ہوگی اور دلوں کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، اللہ عافیت عطا فرمائیں گے، اللہ سکون عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ برکات کا جو ہے فیصلہ فرمائیں گے۔ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں دینداری کے فیصلے فرمائے۔ اے اللہ، دین کو اپنانا ہم سب کے حق میں آسان بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے دروازے تو کھول دے تاکہ ہر خیر کو ہم اپنانے والے بن جائیں، ہر شر سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہماری صفوں میں تو دینداری پیدا فرما، ہمارے گھروں میں تو دینداری پیدا فرما، ہماری اس نئی نسل میں تو دینداری پیدا فرما، ہماری خواتین میں تو دینداری پیدا فرما، ہمارے مرد حضرات میں تو دینداری پیدا فرما۔ اے اللہ، بے دینی سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دینداری کے ذریعے اے اللہ تجھے منانے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور جہاں کہیں امت مسلمہ پروردگار پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کے حق میں امن کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ یہ سسکتی بلکتی کراہتی ہوئی امت کو اے اللہ تو ہدایت دے دے، تو دینداری اس طبقے میں عطا فرما، اور خصوصاً ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں، اے اللہ ان مسائل اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اور یہاں جو احباب خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اے اللہ سبہوں کے حق میں اے اللہ تو امن کے فیصلے فرما، دینداری کے فیصلے فرما، برکتوں کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، شانتی اور سکون کے فیصلے فرما۔ اور جہاں کہیں امت کراہ رہی ہے، پریشان حال ہے، ظالموں کے شر سے تو ان کی حفاظت فرما، ظالموں کے شر سے تو ان کی حفاظت فرما، اور خصوصاً سرزمین ہندوستان میں دشمنان اسلام کی سازشوں کا اللہ تو مٹی میں ملا دے۔ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، نوجوان نسل کی حفاظت فرما، نوجوان نسل کی حفاظت فرما، اور جتنے خیرات کے ادارے ہیں اور جتنے جو لوگ کار خیر میں مصروف ہیں، اے اللہ تو سبھی اداروں کی حفاظت فرما، اور سبھی کار خیر انجام دینے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے داخلی اور خارجی مسائل کو تو حل فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر تو اتنا ایمان پیدا فرما کہ ہم تجھے راضی کرنے والے بندے ہو جائیں اور تیری تیار کردہ جنت کے ہم مستحق ہو جائیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس موقع پر ہم احد کی جانب سے تمام حاضرین، مشارکین، مشارکات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے مزید آنے والے ایام میں احد سے جڑے رہنے اور احد کا بھرپور ساتھ دینے اور سپورٹ کرنے کی ہم اپیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کی بھی حفاظت فرمائے۔ بڑے جذبات ہیں، بڑی امیدیں ہیں، بڑی آرزوئیں ہیں، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس عہد کے ذریعے امت کی ایک بڑی تعداد کو مستفید فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ بڑے عزائم رکھتے ہیں اپنے اندر، اللہ تعالیٰ ان عزائم کو مکمل فرمائے، اللہ تعالیٰ قدم قدم ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تعلیمی بیداری اس عہد کے ذریعے لے آئے، اس کی دعوتی سرگرمیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہم سب کو خیر سے جوڑ کر رکھے اور خیر پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک